جناب آدم و حوا جنت کی آئینہ دار اور روشن دیواروں میں اپنی حسین و جمیل شکلیں بار بار دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ خداوند عالم نے ہم سے بہتر اور ہم سے حسین و جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ناگہاں ان کی نظریں ایک عظیم الشان محل پر پڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تخلیق کائنات میں قسط نمبر 9 میں آج حاضر ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں داخلہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں داستان وقت۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا چکا اور وہ امتحان میں بھی کامیابی حاصل کر چکے تو انہیں جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جب آدم جنت میں سکونت اختیار کرنے کے بعد ایک کے ہم نشین کے خواہش مند ہوئے، اسی دوران میں انہیں نیند آ گئی۔ یہ محض خواب تھے کہ خلا کے عالم نے ان کی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو پیدا کر کے ان کے دونوں پیروں کے درمیان پیش کر دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ آدم کے دونوں پیروں کے درمیان حوا کو اس لیے جنم دیا گیا کہ عورتیں مردوں کے تابع رہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب خواب سے بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنے جنس کی ایک ایسی مخلوق کو جو ان سے زیادہ خوبصورت اور نازک تھی اپنے قریب پایا تو پوچھا کہ تو کون ہے؟ بی بی حوا نے کہا میں تمہاری دل بستگی اور ہم نشینی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام خوش ہوئے اور سجدہ شکر بجا لا کر ان کی طرف ہاتھ بڑھانے لگے۔ فرشتوں نے کہا جلدی نہ کریں اور اس وقت تک انتظار کریں جب تک عقد نہ ہو جائے۔ خلا کے عالم نے خود نکاح کا خطبہ پڑھا، اپنی تسبیح اور تحلیل تقدیس کو مہر قرار دیا اور درود شریف کو مہر قرار دیا گیا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کو ایک کے بہت ہی خوبصورت کرسی پر بٹھایا گیا اور ملائکہ کی موجودگی میں خالق کائنات نے عقد پڑھا، جس کے خطبہ میں اپنی عظمت اور اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی۔ جب نکاح ہو چکا تو فرشتوں نے زرد جواہرات اور پھول ان کے اوپر نشاور کیے اور بڑی خوشی منائی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی بے انتہا مسرور ہوئے۔ یہ دیکھ کر خداوند عالم نے فرمایا اے آدم یہ شادی کا موقع تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے خوشی کی نوید قیامت تک کے لیے قرار دے دی گئی۔ نکاح کے بعد دونوں میاں بیوی نہایت پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے اور کسی قسم کا ان کو غم نہ تھا، کیونکہ خداوند عالم نے فرما دیا تھا کہ بے غم ہو کر آرام سے رہو، صرف یہ خیال رکھنا کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا اور شیطان سے ہوشیار رہنا، کیونکہ وہ تم لوگوں کا شدید ترین دشمن ہے۔ مورخین و محدثین کا بیان ہے کہ جب آدم کو سجدہ کیا جا چکا تو خدا نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کا تخت اپنے کندھوں پر اٹھا کر میرے آسمانوں کی سیر کراؤ۔ جب وہ سیر کرا چکے تو بروایت ثعلبی ان کے لیے مشک اظفر کا ایک پردار گھوڑا پیدا کیا گیا جس کا نام میمون تھا۔ اس کے پر موتیوں اور جواہرات کے تھے، اس کی لگام جبریل تھامے ہوئے تھے، اس کے داہنے طرف میکائیل اور بائیں جانب اسرافیل تھے۔ ان فرشتوں کو حکم تھا کہ آدم کو میرے آسمانوں کے تمام گوشے دکھلا دو، اور آدم کو حکم تھا کہ میرے آسمانوں کے جن جن گوشوں میں فرشتے ہیں سب کو ملو اور سب کو سلام کرو۔ چنانچہ جناب حضرت آدم علیہ السلام نے سب کو السلام علیکم کہہ کر سلام کیا اور سب نے وعلیکم السلام سے جواب دیا۔ امام ثعلبی کا بیان ہے کہ آدم سیر آسمان کر رہے تھے اور ملائکہ سے ملاقات میں مصروف تھے اور نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی میں 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کے بعد بحکم خداوند عالم حضرت آدم فرشتوں کے کندھوں پر سوار جنت میں داخل ہوئے۔ ابوالقاسم لکھتے ہیں کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جب جناب حوا کی تخلیق ہوئی اور اس کے بعد باہمی تجویز ہو چکی تو خداوند عالم نے جبریل کو حکم دیا
کہ ان دونوں کو جنت کی سیر کریں اور بہشت کے بہترین مقامات دکھائیں۔ چنانچہ حضرت جبریل ان کو لے کر روانہ ہوئے۔ جناب آدم و حوا جنت کی آئینہ دار اور روشن دیواروں میں اپنی حسین و جمیل شکلیں بار بار دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ خداوند عالم نے ہم سے بہتر اور ہم سے حسین و جمیل کسی کو پیدا نہیں کیا۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ناگہاں ان کی نظریں ایک عظیم الشان محل پر پڑی جس کے کنگرے زمرد سبز کے تھے۔ جب اس کے اندر گئے تو ان کی آنکھیں کھل گئی۔ دیکھا یاقوت احمر کا ایک تخت ہے، اس پر ایک نور کا قبہ بنا ہوا ہے۔ اس تخت پر ایک نہایت ہی بہترین دختر بلند اختر جلوہ فرما ہے اور اس کے سر پر ایک شاندار تاج اور کانوں میں یاقوت سبز و سرخ کے 2 بہترین گوشوارے ہیں اور گلے میں نور روشن کا گلو بند ہے۔ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حدیث میں عرض کی، پروردگار میرے مالک، یہ کون محترمہ ہے؟ جواب ملا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر بلند اختر میری کنیزی خاص فاطمہ زہرا ہے۔ اور اے آدم و حوا سنو، اس کے سر پر جو تاج ہے اس سے محمد مصطفیٰ اور دونوں گوشواروں سے اس کے فرزند حسن و حسین اور کلادہ گردن سے علی ابن ابی طالب مراد ہیں۔ اس کے بعد آدم نے اپنا سر اٹھا کر جو نظر کی تو 5 دروازے نظر آئے۔ پہلے دروازے پر ان المحمود و ھذا محمد، دوسرے دروازے پر ان الاعلی و ھذا علی، اور تیسرے دروازے پر ان الفاطر و ھذا فاطمہ، اور چوتھے دروازے پر ان المحسن و ھذا حسن، اور 5ویں دروازے پر من الاحسان و ھذا حسین لکھا دکھائی دیا۔ جبریل نے کہا، اے آدم، ان ناموں کو ذرا عقل و ہوش سے یاد رکھنا، کیونکہ ایک وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جس میں یہ اسما تمہارے کام آئیں گے۔ مجالس المتقین میں ہے کہ آدم نے جس قصر کی سیر کی وہ ایک سفید موتی کا بنا ہوا تھا۔ جب آدم اس قصر میں جانے کے خواہش مند ہوئے تو جبریل نے کہا کہ اس قصر کا دروازہ مجھے معلوم نہیں، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، اس قصر کا طواف کر کے نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، اور میں نے 30,000 ہی مرتبہ اسے طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر آدم کی خواہش پر جبریل نے جناب حدیث سے استدعا کی اور اس کا دروازہ رونما ہوا۔ جب ان لوگوں نے اندر جا کر تخت نور پر ایک عظیم الشان شبیہ و تصویر دیکھی اور دیکھا کہ ان کے سر پر ایک زرین تاج ہے اور گلے میں نوری گلو بند اور کانوں میں سبز و سرخ یاقوت کے گوشوارے ہیں اور 1,00,000 حوریں اس کے گرد چکر لگا رہی ہیں۔ تو پوچھا کہ اے جبریل، یہ کون معظمہ ہے؟ جبریل نے عرض کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور ان کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ ان کے سر پر جو تاج ہے اس سے ان کے پدرگوار عورتوں کے گلو سے ان کے شوہر علی ابن ابی طالب اور دونوں گوشواروں سے ان کے فرزندان حسن و حسین مراد ہیں۔ آدم نے پوچھا کہ ان دونوں گوشواروں کے رنگ میں فرق کیوں ہے؟ جبریل نے کہا کہ سبز رنگ سے زہر کی طرف اور سرخ رنگ سے خون کی طرف اشارہ ہے۔ اے آدم، ان کے دونوں فرزند اسلام کے لیے شہید کیے جائیں گے، ایک کو زہر دیا جائے گا، دوسرے کو کربلا کے تپتے ہوئے بن میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ دوستو، یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ داستان وقت پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔